آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ کائنات اپنے اختتام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس بات کی کچھ نشانیاں ہمیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک عظیم ترین نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار اس وقت پوری دنیا کو ہے، اور ان کا ظہور کب ہوگا؟ اسی سلسلے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی تمہارے خزانے کے لیے آپس میں لڑیں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، لیکن یہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا۔ پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور تمہیں بے مثال قتل کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کا ذکر فرمایا جو مجھے یاد نہیں۔ پھر فرمایا، جب تم اسے دیکھو تو اس سے بیعت کر لو، خواہ تمہیں اس کے لیے برف پر ہی کیوں نہ رینگنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اب دوستو، دیکھا جائے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اسی لیے عرب اور اس کے گرد و نواح میں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق ہمیں بتایا، وہ بالکل ٹھیک ویسے ہی ہمیں پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور دوستو، ان تمام نشانیوں کو سعودی بادشاہ بھی پورا ہوتا دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اپنی بادشاہت اور حکمرانی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان نشانیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سی نشانیاں ہیں، اور سعودی خاندان اس سے کیسے نپٹ رہا ہے، اور محمد بن سلمان کو امام مہدی علیہ السلام کا خوف کیوں ہے۔ دوستو، امام مہدی کے ظہور سے قبل جن نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، انہیں پورا ہونے سے نہ تو کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی لڑ سکتا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی حکومت، بالخصوص سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، انہیں روکنے کے لیے طرح طرح کے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ اور علماء اکرام کا خیال ہے کہ حدیث کے مطابق حکمرانی کے لیے لڑنے والے 3 بھائیوں کا اسی خاندان سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ سعودیہ کے اس وقت کے بادشاہ شاہ سلمان کے 3 بیٹوں کے متعلق ایک عرصے سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاہ سلمان کو ان کی لڑائی ختم کروانے کے لیے ان کو اہم عہدوں پر تعینات کروانا پڑا۔ انہوں نے اپنے والد شاہ سلمان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی حکمرانی اور اختیارات تقسیم کر دیں، کیونکہ ہم حکومت کرنے کا آپ کی طرح انتظار نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان بھائیوں میں اتفاق قائم رکھنے اور سعودی حکومت کو بچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش اور اقدامات کر رہا ہے۔ دوستو، پچھلے 10-20 سالوں میں موسمی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور اس نے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک پر اپنا اثر ڈالا ہے، جس میں سے ایک ملک سعودیہ عرب بھی ہے۔ اور ان موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے سعودی عرب میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مثلاً جدہ شہر پچھلے 10 سالوں میں 2 مرتبہ سیلاب کی زد میں آ چکا ہے، کیونکہ سعودیہ صدیوں سے ایک گرم، خشک اور ریگستانی ملک رہا ہے، اس لیے یہ لوگ بارشوں اور سیلاب کے لیے تیار نہیں تھے، جس وجہ سے ان کے ڈیم ناکام ہوئے اور سیلاب آ گیا۔ We're diving into the mystery of a phenomenon that is turning the scorching hot Arabian desert into a lush green oasis. Yeah, you heard me right. Green. Can you believe it? Could this be a sign of the apocalypse? جبکہ دوستو، 1400 سال پہلے ہی اس موسمی تبدیلی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین گھاس کے میدانوں اور دریاؤں میں واپس تبدیل نہ ہو جائے۔ اب دوستو، ان بارشوں کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب بھی ایک زرعی ملک بننے جا رہا ہے، اور یہ ناقابل یقین بات نہیں، کیونکہ ہزاروں سال قبل سعودیہ عرب بھی دریاؤں اور نہروں پر مشتمل ایک ملک ہوا کرتا تھا۔ اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ امیجز سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سعودیہ عرب میں ہزاروں سال پہلے کے قدیم دریاؤں اور جھیلوں کے راستے ملے ہیں جو خشک ہو گئے تھے، یعنی زمانہ قدیم میں سعودیہ عرب ایک سرسبز ملک ہوا کرتا تھا جو خشک صحرا میں تبدیل ہو گیا تھا، اور قرب قیامت سے قبل
پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ اس طرح امام مہدی کے ظہور کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ ملک شام جہاں 13 سالوں سے خانہ جنگی جاری ہے اور اس جنگ کی وجہ سے ملک شام کا ایک بہت بڑا حصہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ملک شام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک شام تباہ ہو جائے گا تو پھر تم لوگ اپنی خیر کی امید نہ رکھنا۔ اور دوستو، ہم نے دیکھا کہ قرب قیامت اور امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں کس تیزی سے پوری ہو رہی ہیں، اور حدیث پاک میں عرب ممالک کے زوال یہودیوں کے ہاتھوں ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ صرف مدینہ منورہ وہ واحد شہر ہوگا جو خود بھی محفوظ رہے گا اور ایمان والوں کو بھی محفوظ رکھے گا۔ دوستو، اگر ہم آج حالات کا بغور جائزہ لیں تو عرب ممالک کا زوال تو پچھلے 20 سال پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے آمد و رفت اور توانائی کے شمسی اور برقی ذرائع پیدا کر دیے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کس تیزی سے دنیا الیکٹرانک وہیکل اور مشینری کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل اور پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ چکی ہے، اور عرب ممالک کے پاس تیل کے ذخائر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اپنی معاشی پالیسی تبدیل کر رہا ہے، اور وہ اسرائیل اور مغربی ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے مضبوط تعلقات قائم کر رہا ہے۔ اور اسی پالیسی کے تحت محمد بن سلمان نے سعودی عرب کو ایک سیاحتی ملک بنانے کے خاطر میوزیکل کانسرٹ منعقد کیے۔ وہاں ڈانس کلب کھلوائے اور نیشنل ٹی وی پر ڈانس اور سنگنگ کے مقابلے کروائے، جس وجہ سے اس نے سعودی عرب کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور محمد بن سلمان کے تمام اقدامات صرف مغرب کو یہ باور کروانا ہے کہ عرب ان کے رنگ میں رنگنے کو تیار ہے، اور اسی وجہ سے محمد بن سلمان نے نیوم سٹی کو سیاحتی مقام بنانے کے لیے ایک میگا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے۔ جو سعودی عرب کو دنیا کے ساتھ جوڑنے میں مدد دے گا، اور وہ لوگ اس کے مضبوط اتحادی ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ موجودہ حکومت بھاری رقم کمائے گی۔ اور دوستو، اس نیوم سٹی میں کیا کچھ ہونے والا ہے، آپ دبئی کو بھول جائیں گے۔ یہ تمام کام کر کے محمد بن سلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور آخر کار قیادت سنبھالیں گے، مگر ان کے ظہور سے پہلے عرب ممالک مزید تنزلی کا شکار ہو جائیں گے، اور اس بات سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مغرب یعنی یہود و نصارہ کو کتنا ہی اپنا دوست بنا لیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور امام آخر الزماں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب زیادہ دور نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل فرمائیں، اور ہمیں بھی لبیک یا مہدی کہنے کی سعادت نصیب فرمائیں، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔